حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا. اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا. اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے. اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں. ہمیں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کی تھی ہمیں آتی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا. آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائی ہے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے. اس لیے کوشش فرمایا کریں. آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے. اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ہے. کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں تو پھر اس نے بھی گالی دینی ہے. میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے. ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا. میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی. میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے. اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے جو آپ سے چھوٹے تھے نا، ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے. میں نے آپ کو دیکھا آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت جی. بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت جی. ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے، اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں. نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں. فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے حضرت، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں حضرت، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئیں، وہ قوم حضرت. محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ اور پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. دیکھ لو کی بننا جی حضرت، دیکھ لو کی بننا ہے. اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو. یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت. اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا حضرت. ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے. مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، جب پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی. میں فارماسوٹیکل میں جاب کرتا تھا، یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو، یہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے، میں نے ان سے ملوانا تھا. گرمی بڑی زیادہ حضرت. پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے.
باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، ٹوکن کے پیسے دیے، ہم چلے گئے. پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے. ٹوکن کے پیسے بھی دیے، ہم پھر چلے گئے. ہم کو 3:30-4 بجے نا دوبارہ آئے. تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں تو پھر کیوں پیسے دینے، تسی باہر ہی کھلو. تو میں ادھر اندر جانا وا، اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا. میں حضرت جی باہر کھڑا ہوں، وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ خود آ رہے ہیں. تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کو ہمیں. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے، میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور میں آنے لگا تو وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا. تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی. تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں گئی ہیں تو گڈی ٹوکن دے لاؤ. مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ اچھا بندہ ہے، اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے، اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے. میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں. میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے، تگڑے پہ نہیں نکلتا. حضرت جی ہمارا غصہ بڑا سیانا غصہ ہے حضرت، وہ ماڑے پہ نکلتا ہے. چوکیدار پہ نکلے گا، مالی پہ نکلے گا، ڈرائیور پہ نکلے گا. حضرت جی تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا، میں نے سارا نکال دیا اس پہ. میں نے بڑی گندی زبان بولی، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی، لگا میں نے مشورہ دیں گاڑی چپ کر کے پکانے میں میری چکی جانی ہے تینوں کی. یہ میں اس کو کہا کہ نا تو میں اندر چلا گیا. یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، کتنا گہرا زخم دیتی ہے. خیر اندر گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے لیکن وہ علم کام آیا. وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا، جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا. اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے، اب سمجھ نہ آئے کروں کیا. بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی. میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار غلطی ہو گئی، چل معاف کر دے. ہائے ہائے، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے. یہ صرف جسم کو نہیں، دل کو نہیں، یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے. آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی. تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے. یہ زبان وہ ہے، یہ دل بھی زخمی کرتی ہے، یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے. اس کی دھار اتنی تیز ہے. اس دن مجھے اندازہ ہوا. تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی. تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوبا امیر آدمی ہے. تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی، معافی دے. آگے سے مجھے کیا کہتا ہے بہو جی کیوں معافی منگن دے دے، ایسی ماڑے تے جمعی تڑے امیرہ دیاں گالاں کھان لئی. اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نا کل ادھر جا کے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا، میں نے مانگی لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا. لیکن اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی، اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی غریب تے جمعی تڑے امیرہ دیاں گالاں کھان لئی. فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا دیا نا. دونوں راستے ہیں، گالی کا بدلہ گالی، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی، بد زبانی کا بدلہ بد زبانی. آؤ دوسرا راستہ. فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا؟ یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا. فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بڑا دھیان رکھنا، کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے. نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے، نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہونا. بڑا حضرت اس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے، یہ بندے کو بھائی چھوٹی بات ہے. محبوب نے فرمایا ضمانت دو اس کی حفاظت کی تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹی بات ہے. فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بڑے فتنے ڈالتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. 4 دن کی زندگی ہے. ہاں جی حضرت جی یہ
بھائی ہم تو ہے ہی کچھ بھی نہیں نہ جی، پتہ نہیں سانوں کی ہو گیا، دماغ پا ہو گیا ایویں 10 تے 20 مرلیاں دا مکان بنا کے پاگل ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ حضرت، تھوڑی سلطنت تھی حضرت، دن چاہیے، دن مہینے اس کی سلطنت گھومنے کے لیے بھی ہے۔ وہ لکھے اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس وقت ایک اللہ کے ولی ہوئے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی بیٹھے تھے۔ وہ ہارون کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی مانگا، وہ اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، گلاس پیش کیا گیا، تو جو وہ پینے لگا نا تو حضرت ابن سماک بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، تو نے پانی مانگا، تجھے بآسانی پانی مل گیا۔ ذرا تصور کر، تو کسی جنگل میں ہے، پانی نہیں مل رہا اور پیاس کی وجہ سے تو مرنے کے قریب ہے، ایک شخص ایک پانی کا گلاس لے آئے، تو یہ بتا وہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدے گا؟ ہارون الرشید آگے سے کہتا اپنی آدھی سلطنت دے کے نا میں وہ پانی کا گلاس خرید لوں گا، وہ دے کے نا میں اپنی آدھی سلطنت پانی کا گلاس خرید لوں گا۔ ابن سماک نے کہا ہارون اب تو پانی پی لیا، تیرے اندر چلا گیا، اب فرض کر یہ پانی تیرے اندر جا کے رک جائے، تیرا پیشاب بند ہو جائے، تو مرنے کے قریب ہو اور کوئی شخص آئے اور آ کر کے کہ ہارون میں تیرا یہ پیشاب جو ہے نا یہ چلا دیتا ہوں، تو بتا کتنے میں پھر سودا کرے گا؟ اس نے کہا اپنی ساری سلطنت دے کے۔ ابن سماک نے کہا ہارون پھر اس سلطنت پہ کاہے کا غرور کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو، اس پہ کاہے کا غرور کرنا، اس پہ کاہے کا گھمنڈ کرنا، اس پہ کاہے کو اکڑنا کہ جس کی قیمت ایک پانی کا گلاس اور اس کا پیشاب ہو۔ اور میں نے سمجھ نہیں آن رہی سانوں کا دیا کڑے ساڑھے کل ہے بھی کھ نہیں، نہ ہم کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں، نہ ہم کسی سلطنت کے حکمران ہیں، نہ ہم کہیں وزیر ہیں، نہ ہم کہیں جرنیل، پتہ نہیں ہم میں کسی چیز کی اکڑ ہے۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ ہو تو چلو بندہ کچھ ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے، نہیں ہمیں کس چیز کا گھمنڈ؟ نامیاں، اس پہ نہ کبھی گھمنڈ کرنا، اس پہ نہ کبھی اکڑنا حضرت۔ اسی لیے تو حضرت جی جو پاک لوگ تھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، بس ہے نہ کریو پتر چادر لین کسی کا گلا نہ وڈی ہو، اپنے اللہ کو منگیو، دیشڑے تے الحمدللہ نہ دے تے صبر کر رہی ہے، کوٹ لین لی پتر کسی دی جیب نہ وڈیو، دیشڑے تے الحمدللہ او دے کو منگیو، نہ دوے تے صبر کر لی۔ ہم نے یہی کرنا ہے، ہمارے لیے یہ راستہ ہے، اسی لا نہیں سکتے حضرت، اسی لا نہیں سکتے حضرت، اسی پانا ہی نہیں حضرت، لیکن بس ہے نہ کریو حضرت، نہ ملے تو صبر کر لیو، کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریو، کوٹ بھی اتھے رہ جانا ہے، چادر بھی اتھے رہ جانی، نہ ملے تو کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرو، اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیمار ہوئے حضرت، کتنے دیکھو کیسے راضی برضا لوگ تھے، روزہ نہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جی، وہ آپ بیمار ہو گئے، لکھا لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ہم کوئی حکیم نہ بلائیں۔ آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیسے اللہ کی رضا پہ راضی لوگ تھے، فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا۔ اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ کوئی نہیں سکا کہ آپ کا اشارہ اللہ کی طرف ہے حضرت۔ آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو لوگوں نے عرض کی حضور حکیم نے دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے میں جو چاہوں سو کرنا ہوا، اللہ کی رضا پہ راضی، اس سے مانگنا حضرت، دے دے الحمدللہ، نہ دے تو چادر لینے کے لیے کسی کا گلا نہ کاٹنا حضرت، اس سے کوٹ مانگنا، دے تو الحمدللہ، نہ دے تو کوٹ کے لیے حضرت جی کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا حضرت، صبر کر لینا، اس سے گاڑی مانگنا، اس سے گھر مانگنا، دے تو الحمدللہ، نہ دے تو صبر کر لینا، اور صبر کے اپنے مزے ہیں حضرت۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام لکھا حضرت کے پاس کل اثاثہ آپ کا ایک پیالہ اور ایک کنگھی تھی حضرت۔ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، ایک پیالہ ایک کنگھی۔ ایک دن حضرت نے نا کسی کو انگلیوں سے اپنی داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا تو کنگھی بھی ہمیں رکھی ہے، یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے حضرت، کنگھی بھی صدقہ فرما دی حضرت، صرف ایک پیالہ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک دن کسی کو نا اپنے ہاتھوں سے پانی پینے دیتے،
آپ نے فرمایا یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے، میں نے پیالہ بھی زائد رکھا ہوا، پیالہ بھی صدقہ کر دیا حضرت، پیالہ بھی صدقہ کر دیا حضرت، اب رہ گیا صرف نام یار حضرت جی پاس۔ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ تھے تو بارش شروع ہو گئی، تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لومڑی بھی نا اپنی کچھار میں ایک غار میں چلی گئی، آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی، بارش اتنی شدید تھی وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا، وہ پانی کے قطرے نا آپ کے جسم مبارک پہ گر رہے تھے۔ تو دل میں خیال آیا عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی بڑن واسطے نا گھر ہے وے تیرے کل گھر ہی کوئی نہیں، بس قلب مبارک میں خیال کا آنا تھا، لکھا سامنے جنت سے گھر ظاہر کر دیا گیا اور ساتھ آواز کیا آتی ہے عیسیٰ کیا تجھ سے ہمیں گھر پہ آ رہے ہیں، بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے۔ فرمایا کیا تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں، بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے، لیکن تیرا یہ جو کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہی پسند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کی رب کریم اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھے بھی یہی پسند ہے حضرت، ہیں اس سے مانگنا چادر پتر، دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو کسی کا گلا نہ کاٹنا، اس سے مانگنا حضرت، اگر دے دے وہ دیتا ہے حضرت، اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ نہ آنے میں بہتری تھی حضرت، اگر کوئی چیز نہ دے تمہیں تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا، یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ارے یہاں ایک ماں کو میں نے دیکھا ہے وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بناؤں اپنے پتر لئی، وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناؤں اپنے بیٹے کے لیے، قربان جاؤں وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر مانگنے پہ بھی کوئی چیز نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا، اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا، ہاں یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے، اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا کیونکہ وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، لیکن مانگنا پتر اس سے، رشوت نہ لینا، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، جیب نہ کاٹنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اسے مانگنا، اسے مانگنا، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ میرے حکیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہائے ہائے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، منگن ولو مول نہ سنگی، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دوہی، منگدا رہی عرض کی تھی حضرت کدوں تک منگنا ہے، تو جواب کے دیتے ہیں منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دوہی، جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں ہیں۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا میں نے مانگا تو نہیں ملا، وہ فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا، محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے، ہاں کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے، وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی، لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی، محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے حضرت جی، مانگنا ہے حضرت، مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے حضرت۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنا دینے سے اب فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پالنی جُتی بھی کوئی نہیں دی ہے، کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جُتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو کو بڈھی مانگ، تو کو گھر مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی، پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ،
ہیں جی تو پھر کتے نواں منگ تو بابا کی منگنے ہیں. انہیں کہا چلیا جا میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی منگ لیا ہے. میں تھوڑے جو سارا کچھ ہی مانگ لیا. منگو پتر, وہ رب العالمین ہے, وہ ملکوں کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے؟ مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ, یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے. بندہ 6 فٹ دا ہے, رنگ لال سرخ ہوئے, مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ بندہ کوئی. اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا. بابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے, مانگا کرو. حضرت تم نہیں مانگتے, مانگا کرو. جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا, جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو, جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو, اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو, پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ. حضرت وہ کہہ رہا مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. مانگ, کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں. وہ کہتا ہے گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا. تو گناہ گار ہے, تو خطا کار ہے, میں بخشنے والا ہوں. تو سیاہ کار ہے, میں پردے ڈالنے والا ہوں. مانگ میرے بندے, میں رب ہوں تیرا, تو میرا بندہ ہے. منگو اپنے اللہ کو, منگو نہ کھاؤ تکے, اسی تکے کھانے. وما علینا الا البلاغ المبین.